دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر مگر فکر انگیز احادیث. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. اور اگر پھر بھی نتیجہ وہ نہ آئے جو تم چاہتے تھے تو کہنا جیسے اللہ کی رضا اور اس کی رضا میں خوش ہو جانا. اور اے ابو ہریرہ، اگر مگر کبھی نہ کہنا، کیونکہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے اور منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کریں گے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچو گے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، چغلی سے نہیں بچو گے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صدقہ جاریہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا. اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے یا پھر یہ چند باتیں کسی ایسے شخص کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے. اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اگر تم اس پر راضی ہو جاتے ہو تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تم مومن بن جاؤ گے. اور پھر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے نیک متاع تمہاری نیک بیوی ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور سب سے زیادہ حق خاوند کا اپنی بیوی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اسے دیندار بنائے، ولاگر نہیں. اور یہ خاوند کی ڈیوٹی ہے کہ اسے پردہ کروائے، یوٹیوب پر آمدنی کا ذریعہ نہ بنائے. اور یہ خاوند کی ہی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے جو احکام اسے معلوم ہے وہ اپنی بیوی کو ضرور سکھائے. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے اور شام کے وقت اس کے سارے چیلے اسے رپورٹ کرنے آتے ہیں کہ میں نے آج فلاں سے یہ گناہ کروایا، میں نے آج اس سے چوری کروائی، میں نے فلاں سے فلاں کام کروایا. تو شیطان کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا، تو کوئی کام کر کے نہیں آیا. ان میں سے پھر ایک چیلا ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے کہ مالک، میں نے میاں بیوی میں سے جدائی کروا دی ہے، میں نے دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے. تو پتہ ہے شیطان اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے آتا ہے اور اس چیلے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو صحیح کام کر کر آیا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بیوی اور اپنے اس رشتے کا خاص خیال رکھیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم تھی تو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. جزاک اللہ.